رہتے، ان میں کمی نہیں آتی، اور جس پر ظلم ہوتا ہے اسے کبھی ظلم بھولتا، بولیے ظلم بھولتا خوشی۔ شاہ کسریٰ نے نا اپنے بچے کو، بیٹے کو، جب ایک ہی اس کا بیٹا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے علوم و فنون سارے سکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو گھوڑ سواری بھی سکھائی، تیر اندازی بھی سکھائی، سیاست بھی سکھائی، فن حرب و ضرب بھی سکھایا۔ پھر خیال آیا کہ میرا بیٹا کچھ اخلاق بھی سیکھے، دینداری بھی سیکھے۔ ایک درویش تھے شیخ حسن، ان سے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو گھر آ کے پڑھا دیا کریں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرے بیٹے کو، تو حضرت فرمانے لگے کہ اگر تیرے بیٹے نے پڑھنا ہے تو میں نہیں گھر آؤں گا، وہ میرے گھر آئے گا۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں بھی دیکھ ہی رہا تھا، مجھے بھی ایسا خوددار عالم ہی چاہیے تھا، خوددار عالم چاہیے تھا۔ بہرحال حضرت کے گھر وہ پڑھنے جانے لگا تو مسلسل 6 سال وہ طالب علم پڑھنے گیا، اور عام طالب علموں کے ساتھ اس شہزادے نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی۔ جب تعلیم اس کی مکمل ہو گئی، وہ مکمل طور پر فارغ ہو گیا، فنون اس نے پڑھ لیے، علم و ادب اس نے سیکھا، اخلاقی باتیں اس نے سیکھی، دین کے حوالے سے ضروریات سے حضرت نے اس کو آگاہ کیا۔ جب کافی حد تک وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگا تو ایک دن نا بلایا اس کے والد کو کہ اب تیرے بیٹے کی تعلیم مکمل ہوگی۔ اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے استادوں نے جب دستار فضیلت کی تھی تو میں نے وہ پگڑی کا کپڑا سنبھال کے رکھا ہے، اور جب میں مروں گا تو میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے کہ مجھے کفن بھی اسی میں دینا، اس لیے کہ میرے اساتذہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اب یہ دین کا چھوٹا سا طالب علم بن گیا۔ ایک دن نا جب فارغ ہو گیا تو استاد نے اسپیشل بلایا، کہا شہزادے کوئی کام ہے گھر آؤ۔ تو وہ طالب علم تھا، وہ گھر آیا۔ جب حضرت کے کمرے میں داخل ہوا تو اندر سے نا انہوں نے کنڈی لگا لی دروازے کی، ہاتھ میں درہ لے لیا، اتنی زور زور سے درے برسائے کہ اس کے وجود پر نشان پڑ گئے، مارتے گئے۔ میری غلطی استاد جی، اس نے کہا چپ کر، غلطی پوچھتا ہے نالائق۔ پھر مارا، پھر مارا، بہت مارا، اور جب بہت زیادہ مار لیا تو خود بھی پسینے سے شراب، دروازہ کھولا، چل دوڑ جا۔ شہزادہ تھا نا، باہر کھڑے ہو کے کہنے لگا حضور آپ ظلم کر رہے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح میری غلطی کیا ہے؟ غلطی بتا کے مارے تو ٹھیک ہوا، فرمایا میں تجھے غلطی بتاؤں گا، چل نکل جا۔ اس نے گھر جا کے اپنے ابا سے کہا، بادشاہ سلامت سے، کہ استاد جی نے ناجائز مارا ہے۔ بادشاہ سمجھدار تھا، کہنے لگا بیٹا جو قومیں اساتذہ کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، استاد کبھی ناجائز نہیں مارتا۔ اگر فزکس کیمسٹری کا ہو تو وہ ناجائز نہیں مارتا، لیکن اگر 8000 کا مولوی ہو تو پھر وہ ناجائز ہی مارتا ہے۔ پھر سویرے اماں آئی جاتی ہے کہ جی تم مسیتے رہنا ہے کہ جہاں جانا ہے، 8000 تنخواہ ہے تو میرا 60 کروڑ کا منڈا ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ اگر فزکس کا استاد ہو نا جو 10,000 روپیہ لیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیچارہ غریب امام مسجد ہو تو پھر تو وہ شہزادے کو آگ نہیں لگا سکتا۔ یہ تقسیم ہے ہماری، یہ ظلم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹا اساتذہ ناجائز نہیں مارتے، تیری کوئی غلطی ہوگی جس کی تجھے نہیں خبر، استاد جانتے۔ اس نے کہا نہیں ابا میں وہاں رہا ہوں، کوئی بات ہوتی تو مجھے بھی پتا ہوتی، اور پھر اگر اتنی سخت بات تھی جس پہ اتنا مارا کہ میرے وجود پہ نشان پڑ گئے، مجھے بتایا جاتا۔ اس نے کہا بہرحال میں تیرے استاد کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا، وہ تیرا استاد ہے، بڑے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اب اس نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں میرے دل سے بات نہیں جاتی، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، استاد نے قصدن مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مارا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ تو اماں کہنے لگی بیٹا تیرے ابا نے نہ کر دیا تو اب ہاں کون کرائے گا؟ اور بادشاہ سلامت ہے، سخت مزاج آدمی ہے، میرا بیٹا تو صبر ہی کر۔ بچے نے صبر تو کر لیا پر اندر سے بات گئی نہیں، ظلم ہوا تھا نا۔ 30-35 سال بیت گئے، اس کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ بادشاہ بن گیا۔ شیخ حسن بوڑھے ہو گئے تھے، یہ بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھی، دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑتے تھے پھر بھی مشکل سے چلتے تھے۔ پہلے دن تخت نشین ہو کے شہزادے نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو حاضر کرو۔ 3-4 سپاہی بھیجے کو بابے کو پکڑ کے لاؤ، جیسے بھی آ سکتا ہے۔ لے آئے، حضرت کو لا کے جب صاحب نے کھڑا کیا تو کہا استاد جی ناراض نہ ہونا، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، شک کوئی نہیں، پر میں کیا کروں، آج بھی دردیں اسی طرح میری تازی ہیں،
سوچتا ہوں تو پھر مجھے اسی طرح جلن محسوس ہوتی ہے. بتاؤ کیوں مارا تھا؟ تو شیخ حسن رو پڑے, کہنے لگے بیٹے بس اللہ سے میں نے دعا کی تھی کہ اس دن کے لیے مجھے زندہ رکھے, وہ دن آ گیا, میں نے آج کے دن کے لیے تجھے مارا تھا, بس آج جو دن آیا اسی لیے مارا. کہا حضور کیا مطلب؟ اب فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار پڑے ہوئے؟ کہا 35 سال. آج کیوں بلایا ہے؟ بھولا تو نہیں نا 35 سالوں میں؟ کہا حضور نہیں بھولا, تو آج کیوں بلایا؟ کہا میں آج صاحب اختیار ہوا ہوں تو بلا لیا. تو آپ فرمانے لگے بیٹے مجھے پتا تھا ایک دن تو بادشاہ بنے گا, اس لیے تجھے مارا تھا. ناجائز نہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا. اگر تجھے 35 سال نہیں نہ بھولا تو جس کے ساتھ تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک نہیں بھولے گا. اور فرمایا آج تو با اختیار ہوا ہے تو تو نے مجھے کٹہرے میں بلا لیا ہے, قیامت کے دن اللہ سارے مظلوموں کو با اختیار کر دے گا. سارے مظلوم با اختیار ہوں گے اور سارے ظالم کٹہروں میں کھڑے ہوں گے. پھر تجھ سے ایک ایک بات کا حساب پوچھیں گے. شہزادہ کھل کے رویا, استادوں کی دست بوسی کی, تحائف دیے, کہنے لگا رب آپ کا بھلا کرے, آپ نے مجھے صرف علم نہیں سکھایا, تجربہ کر کے مجھے آپ نے علم محسوس کرنا بھی بتا دیا. مجھے احساس ہو گیا کس طرح کر کے بھئی یہ نہیں بھولا کرتا. آپ یقین کریں یہ نہیں بھولتا. کسی کو لوگ گالی دے دیتے ہیں نا, گالی, وہ غریب آدمی ہوتا ہے بیچارہ, چھوٹا آدمی, وہ جواب نہیں دے پاتا. لیکن جب اس شخص کے, اس چودھری کے, سیٹ کا مسجد میں جنازے کا بھی اعلان ہوتا ہے تو پھر بھی گالی یاد آتی ہے. ہاں یہ نہیں بھولتی, کیا کرے, ظلم جو کیا ہے, غلط گالی جو نکالی, لوگ جنازہ پڑھنے تک چلے جاتے ہیں. حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا, محل اس نے اپنا تعمیر کرنا تھا. یہاں ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے, یہاں ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ خیر کرے پورے کے پورے گاؤں سوسائٹیاں بنانے کے لیے اٹھا دیے جاتے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ ہم باؤنڈری کرنے لگے ہیں, اگر زمین ہمیں نہیں دو گے تو بند کر دیں گے راستہ ہی تمہارا, کیونکہ ہم نے آگے سے بھی خرید لی اور پیچھے سے بھی. کس نے اجازت دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جو رستے کا خالی نشان مٹائے وہ بھی لعنتی ہے, جو نشان مٹا دے اور جو رستہ ہی کسی کا بند کر دے. لیکن چونکہ اس کے پاس دولت ہے اور اوپر تک اس کے ہاتھ مل گئے, اب اسے کو منع کر سکتا ہے؟ اور اتنے بڑے آدمی کا تو کوئی نام لے کے بھی بات نہیں کر سکتا, ڈر آتا ہے, اس لیے کہ بڑی لمبی دور دور تک ان کی باتیں ملی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ, لوگ ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ اپنا محل بنا رہا تھا, ایک بوڑھی عورت کی کٹیا بھی محل میں آ گئی, جھونپڑی, بیوہ عورت ہے, لاوارث ہے, اولاد کوئی نہیں. بادشاہ نے اس کو کہا کہ اماں جتنے پیسے تو کہے گی نا میں دے دوں گا, میرے ہاتھ بیچ ڈال. تو کہنے لگی میں دیہاتی عورت ہوں, پتہ ہے نا بچے ٹاؤن میں چلے جاتے ہیں پر ابا کہتا ہے مجھے گاؤں میں رہنے دو, اماں کہتی ہے کہ میرا یہیں دل لگتا ہے, میں یہیں ٹھیک ہوں. اس نے کہا بادشاہ میں پکا ہوا پھل ہوں, کسی وقت بھی گر جاؤں گی, جب میں مر جاؤں گی تو تیرا یہ ہے, میرا کون سا کوئی آگے پیچھے ہے, نہ اولاد ہے نہ کچھ اور ہے, تجھے مل جائے گا. لیکن میں بیاہ کے یہاں آئی تھی, دل کرتا ہے جنازہ اسی جھونپڑی سے نکلے تو مجھے پڑی رہنے دے, میں تیرا کچھ نہیں بگاڑتی. اس نے کہا وہ نقشہ میرا خراب ہوتا ہے. کئی لوگوں کا نقشہ, ہاں بڑے لوگوں کے نقشے خراب ہوتے ہیں, یہ نہیں پتا کہ اگر ظلم کرو گے تو قبر کا نقشہ بھی خراب ہو جائے گا. ہاں قبر کا نقشہ بھی خراب ہو. کہ میرا نقشہ خراب ہوتا ہے, رستے میں آتا ہے نا تیرا وہ جھونپڑا کچا مکان, تو اٹھا اس کو. بوڑھے لوگ بیچارے, کمزور لوگ, اماں اپنے گھر کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئی. آرزوؤں کا مسکن تھا, تن کا گھر جمع کر کے گھر بنایا تھا. اماں باہر ہی نہیں جاتی, اگر میں گئی تو میرا گھر گرا نہ دیا جائے. لیکن انسان کتنے دن بیٹھ سکتا ہے؟ کئی دن گھر سے چمٹی رہی, آخر ایک دن انسانی ضرورت کی خاطر گھر سے باہر نکلی, چند گھنٹے دور گئی تھی. بادشاہ نے پہلے سے بندوبست کیا تھا کہ جیسے نکل جائے نا تو بلڈوزر چلا دینا, جو اس وقت سہولت تھی, گرانا فٹافٹ. ہم کو پتا جنہوں نے قبضہ کرنا ہوتا ہے وہ تو رات کو دیواریں بنا کے چھت بھی ڈال لیتے ہیں. قبضہ کرنا ہوتا ہے نا جی, اور رات میں ہی ساری تیاری مکمل ہوتی ہے, دیواریں چن کے اور چھت بھی ڈل جاتی ہے, تالا بھی لگ جاتا ہے, گیٹ بھی, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, راتوں رات ہی نظام ہو جاتا ہے. فوراً گرا دیا اس کا مکان. اماں چند گھنٹوں کے بعد آئی. حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں پھر اس نے جو دعا مانگی تو پھر ہل گئے زمین و آسمان.
بوڑھی تھی نا اور مظلوم تھی، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر رب کریم اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس عورت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا نا، عرش کے مالک میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا، مالک تیرے ہوتے ہوئے میرا غریب کا گھر گر گیا، رب کریم نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ ذرا دوڑ کے جاؤ اور اس بادشاہ کا محل اٹھا کے اس کے اوپر گرا دے اور یہ بستی تباہ کر دے۔ جن لوگوں نے ایک مظلوم کی ساری کٹیاں بہا دی، کہا وہ محل اس قدر زیادہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے، تکلیف دینے کو، ظلم کرنے کو، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص سویا ہوا ہو، تم نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرنی، تم نے ذکر بھی اونچا نہیں کرنا، جس سے کسی شخص کو کوئی بھی جسمانی، روحانی، اعصابی تکلیف پہنچے وہ کام نہ کرو، اس سے بچو۔ اگر انسان ساری زندگی صرف اپنے آپ کو سیف کرنے کے چکر میں رہے اور پھر یہ پروگرام بنا لے کہ اگر میں نرم پڑوں گا تو پھر میرا لوگوں پہ روب کیسے قائم رہے گا، اگر میں تھوڑا سا ڈھل جاؤں گا تو لوگ تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، تو بھئی لوگ تو اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مومن نرم دل ہوتا ہے لیکن سامنے والا اسے بیوقوف سمجھ لیتا ہے، حالانکہ وہ نرم دل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسے ساری باتوں کا پتہ، ساری خبر ہوتی ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے نرم دل بنایا اب وہ کیا کرے۔ میرے بھائی کوشش کریں کہ سامنے والا اگر زیادتی پہ اتر آیا ہے تو پھر بھی آپ اس کے جواب میں کوئی زیادتی نہ کریں، اپنی زندگی میں کانٹے بونے سے بچیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا۔ دنیا میں لوگ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں کیسے انصاف ہوگا، معاذ اللہ تعالیٰ، یہاں تو ہر فائل داخل دفتر ہو جاتی ہے، یہاں تو جس پر زیادتی ہوتی ہے وہ بیچارہ مظلوم رہتا ہے اور ظالم کا دفاع ہو جاتا ہے، ظالم بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس سارے سوالوں کا جواب مختصر جملوں میں ارشاد فرما دیا، مختصر جملوں میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا یہ سوچنا بھی نہ، یہ گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے، یہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ، تمہارے عاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے، ہاں انما یؤخرہم، اللہ انہیں تھوڑی مہلت دے رہا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ ڈھیل کو ان کی آزادی نہ سمجھ لینا، اللہ کو تم نے گمان بھی نہیں کرنا۔ ذرا قرآن مجید کی آیت کی ترتیب دیکھیے، فرمایا یہ سوچنا بھی نہ کہ اللہ غافل ہے، اللہ تو ڈھیل دے رہا ہے، اور ڈھیل ہوتی ہے، ڈھیل میں بلکہ کئی دفعہ انسان زیادہ اپنے لیے آزمائش جمع کر لیتا ہے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے شاید مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی مجھ پہ سوال نہیں کرے گا، میں اب ظاہر ہے میں اب اقتدار میں ہوں، با اختیار ہوں۔ اور جب انسان کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر چونکہ سارے لوگ اس سے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرسی ہمیشہ قائم رہے گی، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ تجھ سے پہلے بھی کئی کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں اور تیرے بعد بھی کئی بیٹھیں گے۔ بھول جاتا ہے آدمی۔ جب انسان کی جیب میں دولت ہوتی ہے نا تو وہ سمجھتا ہے میری لونڈی ہے، اب یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، لیکن دولت کسی کی لونڈی یہ تو بدلتی رہتی ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک شخص تانگے پہ بٹھا کے آپ کو اپنے گھر لے گیا، دعوت پکائی، تو تانگا جب گزر رہا تھا نا تو وہ بتا رہا تھا حضرت صاحب یہ زمین بھی میری ہے، وہ والی بھی میری ہے، یہ والی بھی میری ہے، اور وہ سامنے باغ بھی میرا ہے،
اللہ والے دولتوں سے مرعوب نہیں ہوتے، ان پر یہ چیزیں اثر دنیا داروں پہ اثر کرتی ہیں۔ ہاں کسی دنیا دار نے اللہ والوں کا لبادہ اوڑا ہو تو اس پہ بھی اثر کر جاتی ہیں، دنیا دار نے اللہ والوں کا لبادہ اوڑا ہو تو اس پہ تو اثر کر جاتی ہیں، لیکن رب کریم کے بندوں پر یہ چیزیں اثر انہیں کیا لگے اس چیز۔ تو وہ جب باز لانا آیا، کئی بندے مجبور کر دیتے ہیں جواب دینے کے لیے، دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ اس کثرت سے گفتگو کرتے ہیں کہ کئی جگہ پہ بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ جب اس نے بہت زیادہ اس بات کو طول دیا نا، وہ بھی میری، یہ بھی میری، فلاں بھی میری، بڑا اللہ کا کرم ہے جی، بڑا اللہ نے نوازا ہے، دیر ہو گئی اسے ایک ہی بات کرتے تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بول پڑے، فرمانے لگے یہ بتا کہ اب تو یہ تیری ہے تو تجھ سے پہلے یہ زمین کس کی تھی؟ تجھ سے پہلے؟ کہنے لگا جی فلانے کی۔ تو آپ فرمانے لگے چلو یہ تو تجھے پتہ ہی ہوگا کہ تیرے بعد کس کی بنے گی۔ چپ کر گیا۔ تو آپ فرمانے لگے دانش مندہ دا کم نہ ہی دل دنیا تے لانا، اس بوٹی کئی خامد کیتے۔ دانش مندہ دا کم نہ ہی دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے کئی خامد کیتے۔ تو جو کیتا سو کھانا، کھا جاتی ہے جس کو بھی کرتی ہے، تو کس چکر میں الجھ گیا؟ یہ شور و شاہ، یہ تھوڑا بہت، اور لوگوں کو روب کے اندر رکھنے کی کوشش کرنا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے ڈرائنگ روم میں لگانا، فیس بک پہ دینا کہ میرا بڑا روب چلتا ہے، یہ وقتی باتیں ہیں، یہ جھوٹ کا سہارا، یہ پلندہ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، یہ اپنے نفس کو تھوڑی دیر کے لیے مطمئن کرنے کی بات ہے۔ زندگی میں کبھی ظلم نہ کریں، روب نہیں رہتا تو نہ رہے۔ وقتی طور پر اگر ہماری قدر محسوس ہوتا ہے کہ چھوٹی ہو رہی ہے تو نہ ہو، لیکن کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادتی نہ کرنا۔ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، قیامت کے اندھیروں میں سے ایک، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قیامت کے اندھیروں میں سے بڑے اندھیرے کا نام ظلم حضور نے بیان کیا۔ اور آپ کو پتہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، یہ دھند پڑتی ہے نا پاکستان کی کچھ سڑکوں پر، چیخ اٹھتے ہیں لوگ، چیخ اٹھتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں غیر ضروری سفر نہ کرنا، باہر نہ نکلنا۔ یہ عرش کا مالک صرف ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تو وہ والی دھند ہے تو چند گھنٹوں کے لیے ہے، اس اندھیرے سے بچو جو قیامت کے دن تمہارے گرد چھا جائے گا، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی کدھر جانا ہے، رستہ ہی نہیں ملے۔ یہ صرف ہمیں دکھایا جاتا ہے، یہ تو ایک ہلکا سے چند گھنٹوں کے لیے ایک معاملہ ہے، اس سے بچو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف طریقوں سے، مختلف حکمتوں سے باتیں ان کے ساتھ کرتے تھے، اور پھر وہ باتیں ہمارے فائدے کے لیے ہمارے سامنے آ گئیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع پر نظر ڈالی اور فرمایا بتاؤ بھئی مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ بتاؤ، اللہ اکبر، غریب کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے بڑے عرصے سے فون کر رہے تھے آپ یہاں آئیں گے تو ضرور ملیے گا، اور شاید کم لوگ اتنا فون کرتے ہوں، بڑی کثرت سے انہوں نے فون کیا۔ اور جس شہر میں وہ رہتے تھے جب میں وہاں پہنچا تو جس طرح کو بہت بچھڑا ہوا آدمی ملتا ہے اس طرح وہ درد سے روئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ملاقات بھی پہلی ہے پر آپ کا انداز تھوڑا زیادہ انفرادی ہے، لوگ تو بڑے ملتے رہتے ہیں، تو معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے لیے دعا کرو، میں دنیا کا وہ غریب آدمی ہوں جس کے پاس صرف دولت ہے، اس کے علاوہ کوئی شے موجود نہیں، کھو چکا ہوں، ان پکی سڑکوں پہ میں سارا کچھ کھو چکا ہوں، ایک دولت بچی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس دوسری کوئی چیز۔ ایسے بھی غریب ہے دنیا میں جن کے پاس دولت ہے پر اولاد ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ان کے پاس دولت، جائیدادیں اور زمینیں تو ہیں پر رات کی نیند ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس سارا کچھ ہے، 6-7 نوکر ہیں پر اپنا پوتا کبھی ملنے نہیں آیا، اپنے نواسے کبھی سلام کلام کرنے، ایسے بھی غریب ہیں دنیا میں۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ غریب کون ہوتا ہے، مفلس کون ہے؟
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہی جواب جو روٹین میں سب نے دینا تھا، یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ اب یہ حضور کا سمجھانے کا انداز ہے نا، متوجہ کرنے کا انداز۔ یا رسول اللہ دولت نہ ہو، غریبی ہو، کرائے کا مکان ہو، قرضہ چڑھا ہوا ہو، غریب آدمی ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیں غریب کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ کہتے ہمارے کان کھڑے ہو گئے کہ نیکیاں بھی احد پہاڑ کے برابر 6-7 کلومیٹر، اتنا لمبا چوڑا پہاڑ، اور پھر غریب کا غریب۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکیاں تو احد پہاڑ کے برابر تھی، پر اس کی زیادتیاں بھی اتنی زیادہ ہی تھیں، ظلم بھی اتنے ہی زیادہ تھے۔ جب احد پہاڑ کے برابر نیکیاں رکھی جائیں گی نا تو وہ سارے لوگ آ جائیں گے جن کو گالی دیتا تھا، جن کو گھورتا تھا، جن کو غصے میں تھپڑ مارتا تھا، اپنے آپ کو جلال والا کہہ کے جن کی عزتیں اتار دیتا تھا، جن کو چھوٹا سمجھ کے حقارت کی نظر سے ٹھکرا دیتا تھا، وہ سب آ جائیں گے۔ اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک اس کے حج تو 7 ہے، عمرے اس کے 20 ہے، صدقے بھی اس نے بڑے کیے، 450 فٹ کے بور بھی بڑے کرا کے دیے، اور اس کو ذرا پوچھ تو صحیح کہ ہم اس کی فیکٹری میں کام کرتے تھے پر یہ ہمارے ساتھ ظلم کتنا کرتا تھا، اس نے زیادتی کتنی کی، اس نے ہمیں اذیت اور تکلیف کتنی پہنچائی، دل کتنے توڑے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم اس کی نیکیاں دینی شروع فرما دے گا۔ وہ جس کو تھپڑ مارا تھا کچھ نیکیاں اسے مل جائیں گی، وہ جس کو درے سے مارا تھا کچھ نیکیاں اسے مل جائیں گی، وہ جس کو گالی دی تھی کچھ نیکیاں اسے مل جائیں گی، وہ نیک پرہیزگار عالم دین جس کی چوک میں بیٹھ کر غیبت کی تھی، جسے برا کہا تھا، کچھ نیکیاں اسے ملیں گی۔ فرمایا نیکیاں بٹتی رہیں گی، بالآخر اس کے پاس کوئی نیکی نہ بچے گی، پھر بھی اس کے وہ لوگ ابھی موجود ہوں گے جن کے ساتھ زیادتی کی، وہ ابھی ہوں گے موجود۔ وہ جب رشتہ دیکھنے گیا تھا نا کسی غریب کی بچی کا، تو واپس آ کے کہتا تھا اگر 1.5 انچ قد اونچا ہوتا تو میں نے نکاح کر لینا تھا بیٹے کا۔ اور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بیٹیاں نفسیاتی مریض بن گئی ہیں، رشتے دیکھنے والے اتنے آئے اور اس انداز میں تنقید کر کے گئے کہ بچیاں مریض بن گئیں۔ وہ لوگ بھی آئیں گے کہیں گے مالک اسے پوچھ، بیٹے کا باپ اور دولت مند ہونے کا معنی یہ تھا کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ظلم کرے؟ محبوب فرماتے جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر جن کے ساتھ زیادتیاں کی تھی ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالنے شروع کیے جائیں گے، پھر گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ ہمیں تو پتہ نہیں کب خیال آئے گا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بات ختم کرتے ہوئے میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے اور محبوب فرمانے لگے یہ میری امت کا وہ غریب ہے جس کے پاس احد پہاڑ کے برابر نیکیاں تھیں پر اب غریب رہ گیا۔ اور بھائی تھوڑا سا زبان کا کنٹرول، تھوڑا سا لب و لہجے کا کنٹرول، تھوڑا سا اپنے غصے پہ صبر، تھوڑی دیر کی احتیاط۔ ہم اذیت دیتے، تکلیف دیتے، جب ہمارے سامنے والا شرمندگی سے زمین میں گھڑتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، جب ہمارے سامنے بیٹھنے والا شرم سے نظریں جھکاتا ہے تو ہم اپنا قد اونچا محسوس کرتے ہیں۔ اور جب وقت کا حکمران دیکھتا ہے کہ اب کچھ لوگ رو رہے ہیں، اور جب بڑا آفیسر سمجھتا ہے میں آفیسر کب بنوں گا جب میں اپنے ماتحتوں کو برا بھلا نہ کہہ لوں گا، اور جب ہاتھ میں ڈنڈا پکڑنے والا سمجھتا ہے کہ یہ میں نے کسی کو مارا نہ تو پکڑنے کا معنی کیا ہوا، اور ہاتھ میں بندوق پکڑنے والا کہتا ہے کہ اگر گولی چلی نہ تو اس کو تو زنگ لگ جائے گا، چاہے کسی مظلوم پہ چل جائے، کسی نہتے پہ چل جائے۔ اور یہاں جو حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی صدمے میں ہیں، آنکھ کھلے گی تو بات کریں گے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ او بھائی ہم روز ظلم خرید رہے اپنے لیے، روز زیادتی جمع کر رہے ہیں اپنے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زمین کے بالشت بر ٹکڑے پر ظلم کیا، ایک بالشت ایک گٹ، جس نے زمین کے بالشت بھر ٹکڑے پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا،
پھر اس کی گردن ٹوٹنے پہ آئے، پھر وہ ہائے ہائے کرے گا، لیکن اسے اس وقت معافی نہیں ملے گی۔ آج موقع ہے وہ معافی مانگے، درگزر کا سوالی بنے، بچے اس ظلم سے، بچے اس جس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ درست طریقے سے نہیں رہ رہا، اس باپ کا فرض نہیں ہے اپنے بیٹے کو ڈانٹنا کہ اس نے طرفدار بننا۔ جس کو سمجھ آ گئی ہے، جس کو خیال آ گیا ہے، جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ میری بہو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر وہ ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو رہا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمیں ہر پہلو پر سمجھایا ہے، میرے کریم محبوب نے تو کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جو ہمیں سمجھائی نہ جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ تمہاری مدد ہے اس کے لیے، ورنہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کی مدد کرو، اسے روکو۔ جب لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا، ہم چھپ کے کر رہے ہیں، کون ہے دیکھنے والا؟ جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے وہ سارے جن جگہوں سے میں پکڑا جا سکتا تھا وہ سارے دروازے بند کر کے آیا ہوں، میں نے ہر ایک کو خرید لیا ہے۔ زندگی کے 6 مہینے، 6 سال، 10 سال، 15 سال انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلا، کوئی بھی سامنے نہیں آیا، لیکن میرے بھائی خون پھر خون ہے، یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے، یہ جم جایا کرتا ہے۔ ظلم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کے زخم صاف نہیں ہوتے، وہ باقی رہتے ہیں، وہ ہمیشہ موجود